شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ فرشتے ہاروت اور ماروت کی توبہ۔ حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، کیا تو اس زمین میں فساد کرنے والے اور خون بہانے والے کو بنا رہا ہے، حالانکہ ہم تیری حمد و تعریف بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری آدم سے زیادہ اطاعت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم 2 فرشتے لاؤ جنہیں ہم دنیا میں اتاریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیسے اعمال کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہاروت ماروت کو بھیج دیں۔ تو ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا اور اس کے بعد ازرن ستارے کو ایک بے انتہا خوبصورت عورت کی شکل میں ان کے پاس بھیجا گیا۔ وہ ان کے پاس آئی تو ان دونوں نے اس سے اس کا نفس مانگا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں خدا کی قسم، جب تک تم شرک یا کلمہ نہ کہو گے میں راضی نہ ہوں گی۔ تو ان دونوں نے کہا ہم شرک تو ہرگز نہیں کریں گے۔ پھر وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور پھر ایک بچے کو گود میں اٹھائے لائی۔ انہوں نے پھر اس سے نفس مانگا، بدکاری کی خواہش کی۔ تو اس نے کہا تم اس بچے کو قتل کر دو تو میں راضی ہو جاؤں گی۔ انہوں نے کہا ہم اسے ہرگز قتل نہیں کر سکتے۔ پھر وہ گئی اور پھر شراب لے کر آئی اور انہوں نے پھر اس سے نفس مانگا۔ تو اس نے کہا کہ یہ شراب پیو۔ تو انہوں نے شراب پی لی اور نشہ میں مبتلا ہو کر اس عورت سے بدکاری کی اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ جب یہ ہوش میں آئے تو اس نے کہا کہ تم جن باتوں کا منع کر رہے تھے ان کاموں کو تم نے نشے میں آ کر انجام دے دیا۔ منقول نے حضرت معاذ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ان دونوں کو ہوش آیا تو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے۔ یہ دونوں رو رہے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے اور فرمایا کہ یہ کیسی مصیبت ہے جس شدت اور بدبختی نے تمہیں تباہ کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو 2 باتوں کا اختیار دیا کہ یا تو دنیا کے عذاب کو قبول کر لو اور آخرت میں اللہ کی مرضی پر چھوڑ دو۔ اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے یا پھر تمہیں معاف کر دے، یا پھر چاہو تو آخرت کا عذاب لے لو۔ اور یہ بھی جان لو کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت ہمیشہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ترس کھانے والا مہربان ہے۔ تو ان دونوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کر لیا اور یہ کہ آخرت میں اللہ کی مرضی پر منحصر ہو گئے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ وہ دونوں بابل فارس میں زمین کے نیچے ایک غار میں 2 پہاڑوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ انہیں بعد شام عذاب دیا جاتا ہے، اور جب فرشتے یہ کچھ دیکھتے ہیں تربیت معمول میں اپنے پروں کو مارتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، اولاد آدم کی مغفرت فرما۔ حیرت ہے کہ وہ باوجود شہوت و لذت کے اللہ تعالیٰ کی کیسے اطاعت کرتے ہیں۔ علامہ مکوی کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتے اولاد آدم کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد میں ہے، اور فرشتے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ 3 بڑے فرشتے منتخب کرو، تو انہوں نے عزرا، عزرائیل اور عزویہ کا انتخاب کیا، اور انہیں جب زمین پر اتارا گیا تو انہیں انسانوں کی سی طبیعت پر اتارے گئے۔ جب عزرا نے دنیا دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ اسے اس سے بچنے کی طاقت حاصل نہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار اور واپس جانے کی درخواست کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ جب ہاروت اور ماروت کا نشہ اتر گیا اور انہیں خود سرزد ہونے والی غلطی کا احساس ہوا تو وہ نادم ہوئے، اور انہوں نے آسمان پر چڑھنا چاہا تو چڑھ نہ سکے، اور ان کو اجازت بھی نہ ملی تو وہ بہت زیادہ روئے اور خوف کے مارے گلا پھنس گیا۔ تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے رب سے دعا فرمائیں، ہم نے سنا ہے کہ آسمان میں آپ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ قبول ہو گئی، اور ان دونوں کو دنیا و آخرت کے عذابوں میں اختیار دے دیا گیا۔ مروی ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ کیا تو زمین میں فساد کرنے والے اور خون بہانے والے کو پیدا کر رہا ہے، اس کے بعد فرشتوں نے اپنے اعتراض کے اقتدار کے لیے 4000 سال طواف کیا۔